डेली पाकिस्तान लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। नाजरीन, अवामी सर्वे बराह रास्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और जो हमारा मकसद है आपसे ये अवामी सर्वे दिखाने का वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मौलाना फजल रहमान 27 तारीख को धरना देने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की बातें कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि ये धरना या ये लॉन्ग मार्च हुकूमत के मुस्ताफ़ी होने तक ही जारी रहेगा। जब तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होगी ये धरना ये लॉन्ग मार्च ख़त्म नहीं होगा। आवाम से जानेंगे, यहाँ एक बिज़ी मसरूफ़ मार्केट में मौजूद है और आवाम से बराह रास्त जानेंगे कि वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। और दूसरा ये कि आवाम से सवाल पूछेंगे क्या हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए या नहीं चाहिए। ये सब सवालात के जवाब जानेंगे बराह रास्त आवाम से कि अवाम इस धरने की सूरत में ये जो मौलाना फजल रहमान करने जा रहे हैं वो इसमें अपनी क्या राय रखते हैं। आप मेरे साथ रहिए और आपको बराह रास्त आवाम की राय से आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो क्या हाल है? बैठ रहे हैं आप बैठ रहे हैं। कोई बात। मुझे ये बताइए कि मौलाना फजल रहमान 27 अक्टूबर को लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं जी इस्लामाबाद में हम धरना देंगे। क्या समझ रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान हुकूमत को डरा पाएंगे, हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे बात ये है कि उसको धरना देना चाहिए, हुकूमत को सबक सिखाना चाहिए, उसको अपने हक़ के लिए निकलना चाहिए। ठीक है, जमहूरियत ये कहती है कि हर आदमी का हक़ है कि हर बात करने को, लेकिन हुकूमत जो कर रही है ये ठीक नहीं कर रही। हम रास्ते रोकेंगे, हम फलां करेंगे, टमका करेंगे, उसको आने दो, उसको आने दें, उनको आने दो। आपके मुताबिक लगता है आपको कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है? बिल्कुल, हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, ज़ीरो है। कैसे? देखो ना, जब से ये आया है महंगाई ऊपर से ऊपर गई है। ठीक है। अब सब्जी का सबकी का रेट देख लें कि करेला जो है 200 रुपये किलो हो गया। गरीब आदमी क्या खाएगा इस मुल्क में? खुदकशियाँ लोग कर रहे हैं, सही है। अपने बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं, मार रहे हैं, इसलिए कि ये उसका खर्चा ही नहीं पूरा होता। हुकूमत कह रही है पिछली हुकूमतों ने खजाने ही खाली छोड़े थे, हमारे पास कुछ है ही नहीं, माइशत इकॉनमी है जो वो सारी तबाह हो चुकी है, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। आपको लगता है कि हुकूमत को 5 साल देने चाहिए या नहीं? इसको नहीं देना चाहिए। 1.5 साल तो हो गया है, इसने क्या किया आगे? क्या किया? पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगा, चूल्हे बंद कर दिए लोगों के। कहते सब्र करें। हैं जी, सब्र करें। सब्र नहीं, अब क्या सब्र करें? अब तो कब्र में ही जाने का काम रह गया बाकी। सही है। और कब्र के ऊपर भी इन्होंने 10,000 15,000 रुपये लगा दिया। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं 15 से 20 लाख बंदे इकट्ठे करेंगे धरने में, कर पाएंगे? वो कर लेंगे। अच्छा, वो कर लेंगे। इनके ख्याल जो है ना ये और हैं, वो कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका शुक्रिया बात करेंगे। आप बताइए कि मौलाना फजल रहमान धरना जो देने जा रहे हैं सही है या गलत? सही है। कैसे? कि हर पाकिस्तान आवाम को चाहिए कि भाई सड़कों पे आए, कि अगर महंगाई है इसके खिलाफ और जो सा बेरोज़गारी है इसके खिलाफ चलना है। महंगाई है। हाँ, हुकूमत को टाइम देना चाहिए, 5 साल उनको मुकम्मल करने चाहिए। 1.5 साल तो हो गया है, अभी क्या इन्हें टाइम दें? 1.5 साल में बच्चों की रोटी कमानी मुश्किल होगी, फीस देनी बच्चों की मुश्किल होगी। अच्छा, वो कह रहे हैं हमें टाइम दें, हम सब कुछ ठीक है। कितना दें? बस ज़िबा करने वाला टाइम रह गया, बाकी और तो बाकी सब काम वो कर दिया उन्होंने, जिनकी शॉपें थी वो बंद। आपकी नज़र में धरना सही दे रहे हैं? हाँ, सही दे रहे हैं। धरना सही दे रहे हैं या गलत? सही दे रहे हैं धरना। कैसे? ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इन्होंने जितने भी वादे किए हैं सारे झूठे निकले हैं इनके। और जो इन्होंने कहा था कि हम गरीब को रिलीफ देंगे, इन्होंने गरीब को क्या रिलीफ दिया है? गरीब की मजदूरी तो वहाँ पे खड़ी है और बाकी घी, चीनी, दाल, हर चीज़ उन्होंने महंगी कर दी है। सही है। पहले आपका कितने में गुजारा हो जाता था, अब भी कमाई उतनी है लेकिन गुजारा नहीं हो रहा, क्या फर्क है? हमारी तो नहीं है, लेकिन हमारे खर्चे डबल हो गए। इसी कमाई में गुजारा हो जाता था इंशाल्लाह। हम अपने रिश्तेदारों के घर भी जाते थे, आते थे। अब तो हम भाइयों के घर भी नहीं जा सकते उनके लिए कुछ लेके जाए। हमें तो हुकूमत ने हमारा बेड़ा घर करके रख दिया। हुकूमत को 5 साल देने चाहिए या नहीं? नहीं देना चाहिए। क्यों? बिल्कुल देना। महंगाई इतनी, आप आगे आए ना, आगे महंगाई इतनी है कि खर्चे नहीं। आपने बताना है क्यों नहीं देना चाहिए, आपने बताना है क्यों देना क्यों चाहिए। गरीब जो आवाम है उनका गुजारा नहीं हो रहा। हमारी जो दिहाड़ियाँ महीने चल रहे काम करते हैं, हमारे इस दिहाड़ी में पहले गुजारा हो जाता, अब नहीं होता। क्यों नहीं था? इसने महंगाई भी इतनी कर दी है, बिजली का बिल डबल है, गैस का बिल डबल है, जो चीज़ लेने जा रहे हैं उसका बिल डबल है।
آپ بتائیے کہ حکومت کو ٹائم کیوں دینا چاہیے؟ اس لیے ہر ایک موقع ابھی کیا سال ہوا ہے 1.5 سال ہو گیا ہاں 1 سال ہوا ہے 1.5 سال تقریباً ہو گیا 1.5 سال ہو گیا ہاں ہے جی اس لیے ابھی ٹائم اس کو آگے جانا چاہیے اس بار پتہ چلے کیا کرے گا آگے ٹائم دینا چاہیے ہاں کوئی ایک وجہ بتائیں کیوں ٹائم دینا چاہیے؟ کیوں وہ اس لیے ہر ایک کو موقع ملا ہے نا ہر ایک کو ملا ہے موقع انہوں بھی موقع دینا چاہیے موقع دینا چاہیے آپ کی نظر میں موقع دینا چاہیے. ناظرین لائیو سروے آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور آگے بڑھیں گے. یہ ہمارے ساتھ کچھ یوتھ کا حصہ جو نوجوان ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کیا سوچتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا فضل الرحمان 27 کو دھرنا دینے چاہ رہے ہیں. لانگ مارچ کریں گے. پھر وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد میں ہم دھرنا دیں گے, وہاں پہ لاک ڈاؤن کریں گے ٹیک چوک میں. کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان کا یہ دھرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ پہلے بھی انہوں نے دھرنا دیا تھا تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. اب بھی میرا خیال یہی ہے کہ دھرنا دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ سب میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ دھرنے وغیرہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جو ہونا ہوتا ہے وہ خود بخود ہی ہو جاتا ہے. لیکن اس سے یہ کہہ رہے ہیں حکومتی جو وزراء ہیں, جو حکومت اراکین, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے, ملک کی معیشت جو ہے اس کو کافی ٹھیس پہنچتی ہے, کافی نقصان ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں یہ صحیح ہے؟ بالکل یہ تو بات صحیح ہے کہ ملک کو کافی نقصان ہوتا ہے. مطلب کہ ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے, کافی بندے پھنسے رہتے ہیں, کسی نے گھر جانا ہوتا ہے ٹائم سے. حکومت کو 5 سال دینے چاہیے یا نہیں؟ نہیں, میرے مائنڈ میں تو یہ ہے کہ ان کو 5 سال نہیں دینے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھرنے وغیرہ یہ سب غلط ہے. جب جس کی باری ہے وہ نا وہ دھرنا وہ دے رہے ہیں اس لیے کہ حکومت مستعفی ہو, حکومت گھر جائے. میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ حکومت کو ٹائم ملنا چاہیے کہ یا نہیں ملنا چاہیے, ان کی کارکردگی کیسی آپ بتائیں. دھرنا دینا جمہوریت میں ایک بالکل حق ہے, ٹھیک ہے. دھرنا دینے کی جو وجوہات ہے نا وہ ایک پراپر ہونی چاہیے. اگر دھرنا اس نے دینا ہی ہے کشمیر میں جو لاک ڈاؤن ہو رہا ہے اس پہ دے. یہ تو حکومت اپنی مطلب اس کی حکومت کو گرانے کے لیے اس کو اس دفعہ کوئی سیٹ نہیں ملی نا بیسیکلی. اب وہ جس طرح اندر مطلب ہوتے ہیں انسان کو کہ میرے ساتھ مطلب کیا ہو گیا, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, اس لیے وہ دھرنے والی سیاست جا رہا ہے. مطلب نومینیٹ ہونا چاہ رہا ہے زیادہ نا, پرومیننٹ ہونا چاہ رہا ہے کہ میں دھرنا دوں, میں آؤں میڈیا پہ آؤں. بیسیکلی خان صاحب نے اس کو آؤٹ کلاس کر دیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ اب مطلب ایک بیک پہ چلا گیا. وہ پرومیننٹ ہونا چاہ رہا ہے دھرنے کی صورت میں. اگر اس نے دھرنا دینا ہے نا, اگر وہ اس کشمیریوں پہ دے, ہم بھی اس کے ساتھ سپورٹ کریں گے پوری دھرنے میں. ایک پراپر ریزن ہونی چاہیے. حکومت کو پھر 5 سال دینے چاہیے یا نہیں؟ آپ بالکل دینے چاہیے حکومت کو. دیکھیں بیسیکلی ہم مطلب اپنے شیئر تو نہیں کریں گے کس کو ووٹ دیا, لیکن اگر وہ ایک حکومت میں آئے ہیں ان کو پراپر ٹائم ملنا چاہیے. کیونکہ ہم بیسیکلی نون لیگیوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک ہی بندے کے پیچھے پراپر ایک پارٹی کے پیچھے لگے رہے. اگر خان نہیں پراپر طریقے سے چلے گا ہم بالکل اس کو ووٹ نہیں دیں گے, ہم نئے بندے کو آزمائیں گے. مطلب ہمارا جمہوری حق ہے یہ. اور دھرنا بیسیکلی دھرنے دینے کے لیے اس کو پراپر ایک ریزن ہونی چاہیے. چلیں سر, مولانا فضل الرحمان دھرنا دینے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ اسلام آباد کو بند کیا جائے گا. تب تک بند کیا جائے جب تک حکومت گھر نہیں چلی جاتی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں یا یہ غلط ہے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ بالکل درست کر رہے ہیں. غریب آدمی جو ہے نا, غریب آدمی وہ پس رہا ہے. ہمیں پرانا پاکستان دے دے, ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے. نہیں چاہیے. کیوں؟ بس دیکھیں کوئی بھی حکومت آتی ہے نا, کوئی بھی, ہر آدمی کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی جان؟ ہر آدمی کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ کھانا غلط ہے. کھانا کھائے بات کرے لیکن کھانا ہی غلط ہے. سر دیکھیں پاکستان بنے کو 72-73 سال ہو گئے ہیں. پاکستان ایک سونے کی چڑیا ہے. کوئی بھی حکمران آیا ہے, انہوں نے اپنا گھر بڑھایا, اپنے بینک بیلنس بڑھے ہیں تو وہ فرار ہو گئے ہیں. آپ یہ تو مان رہے ہیں کہ پچھلوں نے کھایا ہے. ٹھیک ہے, کھایا ہم مانتے ہیں. کام بھی تو بہت کیے ہیں نا بھائی, یہ بھی دیکھیں نا. کیا کام؟ یہ لاہور کو پیرس بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پیرس بن گیا. اب حکومت کو 5 سال دینے چاہیے یا نہیں؟ نہیں دینے چاہیے. جلد و جلد الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن ہونے چاہیے, لیکن اتنا پیسہ ہے نہیں ملک میں, الیکشن کیسے کروائیں؟ دیکھیں جی, عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں کسی کے آگے نہیں مانگوں گا. اچھا, تو آج مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں خزانے ہی کھا لیے, خزانے لوٹ کر چلے گئے. آپ نے خود کہا کہ پچھلوں نے کھایا, ہے ہی مان رہے ہیں ہم. پیسہ ہے ہی نہیں خزانوں میں, کیا کریں پھر اللہ ہی حافظ ہے. اللہ پاک یہ ملک چلا سکتا ہے. اللہ پاک سے دعا کریں. اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ٹائم چاہیے, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں وقت دیں, ہم سب ٹھیک ہے. کوئی 1.5 سال دیکھیں جی, انہوں نے کہا جی ٹیکس لگا دیا, ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے. غریب یہ ڈیم کے پیسے کدھر گئے ہیں جی بتائیں سر؟ جمع ہونے ابھی تو بہت زیادہ پیسہ چاہیے. جمع یہ پاکستان ہے بھائی, کیا کر رہے ہیں؟ صحیح ہے. آپ بتائیے کہ جی دھرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ دھرنا صحیح. فضل الرحمان کیسے؟ یہ مہنگائی اتنی ہوگی, غریب آدمی کہاں جائے؟
صحیح ہے, مہنگائی ہوگی, حکومت کو ٹائم ہمیں دینا چاہیے یا نہیں؟ نہیں دینا چاہیے, بالکل نہیں دینا چاہیے. کیا مہنگائی کی وجہ سے یا کچھ اور وجہ مہنگائی ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی خزانے خالی تھے, ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ملکی معیشت اکانومی کو ہم ٹھیک کر سکیں, چلا سکیں. پچھلی حکومتوں نے خزانے خالی کر دیے, کیا وجوہات کیا ہیں اصل؟ ان سے کچھ نہیں ہو سکتا, وہی پرانا پاکستان ٹھیک ہے. پرانا پاکستانی ٹھیک ہے. ناظرین, بظاہر آپ نے عوام کی جو رائے جانی, موسٹلی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں پرانا پاکستانی چاہیے. مہنگائی سے تنگ لوگ ہیں اور لوگ ہیں اپنا. السلام علیکم سر, مولانا فضل الرحمان کو جو وہ دھرنا دینے چاہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ کی نظر میں؟ میری نظر میں تو بھائی وہ غلط ہے, 100% غلط ہے. جو بندہ 1.5-2 سال میں پچھلے ٹینیور میں میاں صاحب کے کتنے کی لسی پی گیا تھا وہ بندہ, مولانا ڈیزل صاحب. اور اب یہ گورنمنٹ آئی ہے, یہ اصل میں نا لٹریسی ریٹ کیا ہے, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, مالدیپ, ان سب سے پیچھے ہیں. اب یار نان سینس ہے نا یہ, اسی وجہ سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ چلی جائے. مجھے صرف ایک بات بتائیں, آپ اگر گھر کو بڑا گھر اور اسے رینوویٹ کریں, وہ جلدی بنتا ہے کہ ایک بالکل نیا گھر جلدی بنتا ہے. جو رینوویشن ہوتی ہے وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں پرانا پاکستان دے دیں, نیا پاکستان یار میں بتا رہا ہوں نا, لٹریسی ریٹ اتنا کم ہے. اللہ کے فضل و کرم سے 70 سال سے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. صحیح ہے. اب جب یہ آیا ہے, مہنگائی ہوئی ہے, میں دو رائے نہیں ہے, مہنگائی ہوئی ہے. تاجر ہے وہ آپ کا ٹیکس دینا نہیں چاہتا, ٹھیک ہے. ڈیزل صاحب کو پیسہ نہیں مل رہا, ٹھیک ہے. اور یار آپ موٹی موٹی باتیں دیکھیں. ابھی مسئلہ کشمیر چل رہا ہے, وہ کہاں گیا؟ پورے ٹی وی پہ غائب ہو گیا. وہ مسئلہ کشمیر چل رہا ہے, نہیں چل رہا. ڈیزل صاحب کی آ رہی ہیں خبریں. یار اللہ کا خوف کریں, اسے ٹائم دیں, ٹائم لگے گا. اس کے لیے اتنے بڑے مافیاز ہیں یہاں پہ. آپ اپنی انرجی سیکٹر دیکھ لیں, اس میں مافیاز ہیں. ڈاکٹرز پہ ہاتھ ڈالیں, ان پہ مافیاز ہیں. اور اب ڈاکٹروں کی دیکھیں آپ, یہ عمران خان کو حکومت کو 5 سال دینے چاہیے یا نہیں؟ بالکل سر, بالکل دینے چاہیے اسے 5 سال. اور یہ آخری ہوپ ہے انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان سب چوروں لٹیروں سے بہت بہتر ہے. بہت بہتر ہے. چلیں, بہت شکریہ آپ کا بات کرنے کا. ناظرین, عوامی لائیو براہ راست عوامی سروے آپ سے شیئر کر رہے تھے کہ عوام اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے بارے میں. حکومت کو 5 سال دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے مطالبات میں یہ بھی شامل ہے کہ جب تک دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک حکومت مستعفی نہیں ہو جاتی. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ان کا دھرنا, ان کا لانگ مارچ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں. آپ نے عوام کی رائے سنی. اسی کے ساتھ آپ نے میزبان ابتسام چودھری کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. خدا حافظ.